السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیر و عافیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ جو کلاس لگی تھی اس میں ہم نے الف با تا اور سا ان کی ادائیگی کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے انہیں نکالنا ہے، اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم ان سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جیم کو دیکھ لیتے ہیں، جیم نکلے گا کیسے، کہاں سے اور کس طریقے سے جیم کو ہم نکال سکتے ہیں۔ جیم آپ کو دونوں دانتوں کو اپنے، یہ نیچے والے دانت ہیں، یہ اوپر والے دانت ہیں، ان دونوں دانتوں کے جو کنارے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر آپ کو رکھنا پڑے گا، ایسے جیم جیم۔ جب دونوں دانتوں کو بند کریں گے اور تھوڑا سا دبائیں گے انہیں تو آپ کا جیم نکلے گا، جیم جیم جیم۔ اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے ہا۔ ہا یہ حلق سے نکلتا ہے، یہ یہاں سے جب آپ تھوڑا سا اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور حلق کے اوپر لوڈ دیں گے، زور حلق کے اوپر دیں گے، تب یہ ہا نکلے گا۔ دیکھیں ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تھوڑی سی پریشانی تو ہمیں اٹھانا پڑے گی، آپ بار بار بولنا پڑے گا، اور جب بار بار کسی بھی حرف کو بولیں گے تو اس کی ایک عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو پھر آپ کو اتنا دھیان نہیں دینا پڑے گا کہ یار جیم کو نکالنا ہے تو دونوں دانت کو ایک کے اوپر ایک رکھنا پڑے گا، ہا کو نکالنا ہے تو حلق سے نکالنا پڑے گا، وہ خود بخود نکلے گا کیونکہ آپ نے اس کی پریکٹس اتنی کر لی ہے۔ تو ہا کیسے نکلے گا؟ ہا ہا۔ دیکھیں اب دو چیزیں ہوتی ہیں جیم کے اندر بھی، بہت سے لوگ جیم کو زیم بول دیتے ہیں، اب یہ زیم بول دیا تو یہ بالکل غلط ہو گیا، آپ زیم نہیں بول سکتے، اس کو آپ جیم ہی بولیں گے تو ہی صحیح ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہا کو آپ ہا نہیں پڑھ سکتے، ہا دو چشمیوں والا جو آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور یہ ہا ہوتا ہے جو جیم کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے خا۔ ایک بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کھا، بھائی کھا کا عربی کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا ہے، عربی کے اندر کھا نہیں ہوتا، عربی کے اندر ہوتا ہے خا 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 خا۔ خا بولنا پڑے گا آپ کو، آپ کا اگر کھا نکل رہا ہے تو اس کھا کو درست کرتے ہوئے پھر خا بولنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دال، دیکھیں ہم نے تا جیسے نکالا تھا، بالکل سیم پروسیس تا ڈال کے بھی نکالنے کا ہے۔ آپ تا کو جیسے نکالا تھا ہم نے یہ دونوں دانت ہیں اور اس کے بیچ کے اندر زبان کی نوک لگائی تھی، بالکل ذرا سی، تو ہمارا تا نکلا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں دال بھی نکالنا ہے، دال کو نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں زبان، دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان تھوڑی سی نکالیں گے جب، تو ہمارا دال نکل جائے گا۔ اور زال کے لیے سا والا پروسیس ہے پورا، کہ سا کے اندر جیسے ہم نے دونوں دانتوں کو بیچ میں زبان کو لے کر آئے تھے لیکن زبان کو زیادہ نکالا تھا، اب یہاں پر بھی زبان کو زیادہ نکال دیں گے تو زال نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کہیں کہیں کے پروسیس ایسے ہیں جو ٹکراتے ہیں آپس میں۔ اس کے بعد را، را تو آسان ہے سب کا نکل جائے گا۔ اس کے بعد زا، جس طریقے سے ہم نے جیم نکالا تھا، جیم کے اندر جو نکالنے کا پروسیس تھا سیم پروسیس وہ زا نکالنے کا ہے۔ آپ نے جیم کے اندر دونوں دانت کے اوپر دانت کو رکھ کر دبا کر سختی سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جیم جیم۔ اسی طریقے سے زا بھی ہے، زا زا زا، دانت کے اوپر ہی دانت رکھنا ہے ہمیں، زا زا زا، اور سختی سے نکالنا پڑے گا ہمیں۔ اس کے بعد آتا ہے سین، سین کا بھی سیم پروسیس زا جیسا ہی ہے، آپ کو دانت کے اوپر رکھ کر سین سین سین۔ اس کے بعد آتا ہے شین، شین، اس کے اندر سین اور شین ان دونوں کی آوازیں بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دال اور زا، دال کے بعد جو آتا ہے وہ زال ہوتا ہے، اور زا جو کہ را کے بعد آتا ہے، ان دونوں کی آواز بھی سیم نہیں ہوگی بلکہ الگ الگ ہوگی۔ دال کے بعد جو آتا ہے اس کی آواز ہوگی زال، اور را کے بعد جو آتا ہے اس کی آواز ہوگی زا، یہ دونوں الگ الگ آوازیں ہوں گی۔ سین اور شین یہ بھی الگ الگ آوازیں ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے سین، سین جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے، شین جو نقطے والا ہوتا ہے، دیکھنے میں سیم لگتے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے، لیکن آواز ان دونوں کی سیم نہیں ہوگی بلکہ الگ الگ ہی نکالنا پڑے گی۔ اس کے بعد حرف صاد، صاد یہ بھی نکل جائے گا آرام سے۔ اس کے بعد ہے ضاد، ضاد ضاد ضاد، بار بار اس کو بولیں گے تو انشاءاللہ نکل جائے گا، یہ بھی نکل جائے گا۔ طا، طا، اب طا اور تا ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہے۔ اب آپ کو طا نکالنا ہے تو آپ کو زبان کی جو یہ نوک ہے اس کو آپ کو دونوں دانت کے جو اوپر والے دانت ہیں اس کے مسوڑوں تک لے جانا پڑے گی آپ کو، اس کے مسوڑوں پہ جب لے کر جائیں گے اس زبان کی نوک کو تو آپ کا طا نکل جائے گا۔ نکال کر لگانے کی کوشش کریں گے، جب تو ہوگا لگائیں۔ زبان جیسے یہ ہے دانت،
یہ دانت ہیں اپنے، اب یہ اندر کا حصہ ہے، تو زبان کو، یہ زبان کا کنارہ ہے، اس کو لگانا ہے اپن کو ادھر، یہاں پر، اس جڑ کے اندر، جب لگائیں گے تو تو نکل جائے گا اپنا، تو 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 اس کے بعد ہے زوا، زوا یہ بھی آسانی سے نکل جائے گا، اس کے بعد ہے آئین، دیکھیں آئین یہ بھی حلق سے یہاں سے نکلے گا، اگر آپ اس کو آئین پڑھنے کی کوشش کریں گے یا این پڑھنے کی کوشش کریں گے یا این پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ سب غلط ہے، آئین ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو، آئین آئین آئین، اور یہ یہاں سے نکلے گا، تھوڑی سی طاقت لگا کر نکالیں گے، آئین آئین تو نکل جائے گا، اس کے بعد ہے غائن، غائن بہت سے لوگ گین بھی پڑھ دیتے ہیں اسے گین، اور بہت سے لوگ اور کچھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ گین بھی گین نہیں ہے، گا نام کا کوئی حرف ہی نہیں ہوتا عربی زبان کے اندر جس کا گا، جس کا تلفظ ہو، عربی کے اندر ہوتا ہے غائن، غائن 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 غائن، بار بار اسے بولیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا، تین چار حرف اور ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے فا، فا کا تلفظ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ اپنے اوپر والے دانت جو ہیں، یہ اوپر والے جو ثنائے اولیاء ہیں، ان کو آپ دانت نیچے والے ہونٹ کے پیٹ پر رکھیں گے، یعنی نیچے والے ہونٹ پر رکھیں گے، اس طریقے سے فا 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 فا، یہ پرفیکٹ نکلنے کی ادائیگی کے بالکل پرفیکٹ مخرج ہے، یہاں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا فا بالکل پرفیکٹ نکل جائے گا، اس کے بعد آتی ہے، اس کے بعد آتا ہے قاف، قاف، اور اس کے بعد آتا ہے کاف، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، قاف یہ منہ بھر کر بولا جاتا ہے اور پر بولا جاتا ہے، اس کے اندر کیا، اور دوسرا ہوتا ہے کاف، یہ باریک بولا جاتا ہے، قاف قاف، آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، قاف 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 قاف، یہ اوپر کے تالو جو ہے نا یہاں، یہاں یہ اوپر یہ اپنا منہ ہے، اندر جائیں گے تو یہاں پر جو تالو ہے، یہاں پر زور مارنا پڑے گا آپ کو، قاف قاف قاف، تو آپ کا قاف نکل جائے گا، اور کاف جو سمپلی آپ بول دیں گے اگر کاف تھوڑی سی باریک آواز کے اندر، تو آپ کا کاف نکل جائے گا، قاف کی جگہ کاف کو نہیں لانا ہے اور کاف کی جگہ پر اپن کو قاف کو نہیں لانا، دونوں الگ الگ حرف ہیں، اس چیز کو سمجھیں، اس کے بعد جتنے بھی حرف آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہیں، ان کے نکالنے کے اندر ہمیں زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑے گی، اس کے بعد لام ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، واو اور با، ان دونوں کی آواز بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، سیم کر دیتے ہیں، با زبر وا پڑھتے ہیں یا وا زبر با پڑھتے ہیں، یہ الگ، با الگ ہے، وا الگ ہے، با جب ہم بولیں گے تو دونوں ہوٹ مل جائیں گے، اور جب واو بولیں گے تو دونوں ہوٹ پرفیکٹ نہیں ملیں گے، اس چیز کو سمجھیں، واو یہ دونوں ہوٹ گول ہوتے ہیں تو نکلتا ہے، اور با جب دونوں ہوٹ ملتے ہیں، ٹکراتے نہیں، ٹکراتے ہیں تو با بنتا ہے، اور جب دونوں ہوٹ نہیں ٹکراتے ہیں تو واو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھے، واو کے بعد جو حرف ہے وہ ہے ہا، اب اس کا اور جیم کے بعد جو آتا ہے حرف ہا، ان دونوں کے درمیان آواز الگ الگ ہونا چاہیے، اب یہ والا جو ہے یہ چھاتی سے آدھا ہوتا ہے، ہا، جب آپ اسے بولیں گے تو چھاتی کے اوپر آپ کو زور ڈالنا پڑے گا، ہا ہا ہا، اور وہ والا جب آپ بولیں گے تو آپ کو حلق پر زور ڈالنا پڑے گا، ہا 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 ہا، دو الگ الگ ہے، اس کے بعد ہے حمزہ، اس کے بعد ہے یا، اور پھر یا، اس کو بہت سے لوگ چھوٹی یا بڑی یا کہتے ہیں، لیکن یہ اس کا کوئی اصل وصل نہیں ہے کہ چھوٹی یا ہو یا بڑی یا ہو، دونوں یا ہے، چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا میں کہہ رہا ہوں ہر ایک الگ ہے، اپنے اندر اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، اب ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں تو پانچوں کے نام الگ الگ رکھیں اگرچہ ان کی شکلیں ملتی ہوئی ہوں، پہلے کا نام عدنان، دوسرے کا غفران، تیسرے کا سلیمان، چوتھے کا سلمان، پانچویں کا سلطان، تو یہ 5 اگر ہیں تو سلطان کے نام سے پانچوں کو نہیں بلایا جا سکتا، بلکہ سلطان کو بلانا ہے تو سلطان کا نام لینا پڑے گا، سلیمان کو بلانا ہے سلمان کا، سلمان کو بلانا ہے سلمان کا، اسی طریقے سے اگر آپ با بول رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ واو بول کے میں کام چلا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سین بول رہے ہیں آپ سوچیں کہ میں شین بول کر کام چلا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو قاف بولنا ہے آپ کاف بول کر کام چلا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اور بعض مرتبہ اس میں اس کو پڑھنے سے اگر ہم قاف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہیں، شین کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، تا کی جگہ طا پڑھ رہے ہیں، سا کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، تو بہت بڑی معنی کی خرابی پیش آتی ہے، جس سے قرآن ہمیں جو ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے قرآن سے، اس فائدے کی جگہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے، تو یہ 29 حرف الحمدللہ آج ہمارے بالکل مکمل ہو چکے ہیں، اس 29 حرفوں کی ہم ایسی مشق کریں کہ یہ 29 حرف ہمارے بالکل مضبوط ہو جائے،
क्योंकि हर्फ ही ऐसी चीज है जो हमें, ये हर्फ हमारे, ये नहीं है कि यहाँ पर 29 हमने हर्फ पढ़ लिया और हमारा काम हो गया, नहीं, ये 29 हर्फ कुरान पाक के अंदर हमें हर जगह मिलेंगे। आपको काफ हजारों दफा आने वाला है, काफ हजारों दफा आने वाला है, आइन हजारों दफा आपके सामने आने वाला है। तो आप इसको सिर्फ ये समझ के नहीं सो, अरे अलीफ बात आई तो बच्चों का पढ़ने का काम है, हमारा क्या वक्त नहीं, बच्चों का पढ़ने का काम जरूर है, लेकिन अगर हमारा सही नहीं है, हमारा दुरुस्त नहीं है, तो हम सबसे पहले इस अलीफ से लेकर या तक के हरफों को बिल्कुल दुरुस्त करें। बार बार वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं, वीडियो देख के रोकें, उसके बाद देखें कि हाँ किस तरीके से निकालना है, उस तरीके से निकालने की कोशिश करें। 10 मिनट हमारी वीडियो रहेगी, उसके बाद 10 मिनट आपको खुद भी देना है कि भाई मुझे ये चीज जो बताई गई है उसको प्रैक्टिकल करना है, बार बार बोलना है, बोलना है, बोलना है। जब आप बोलते रहेंगे तो थोड़े दिन तो आपकी आदत में नहीं आएगा, लेकिन फिर ऐसा होगा कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आपसे कोई कहेगा ये क्या दाल के बाद, तो आप खुद ब खुद कहेंगे दाल है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआए खैर में याद रखिएगा।